اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ یہ ہے میرا اردو چینل اردو کیفے۔ یہ ہے ان بچوں کے لیے جو 9th اور 10th میں اردو پڑھتے ہیں اور اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام اردو کی نظم، غزل اور اسباق کی تشریح اور مشق اور تمام چیزیں جو ملیں گی جو اردو کے لیے، اردو کے پیپر کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے سبق حمد میں مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور سوالات کو، جوابات کا جو سوالات ہیں، مشقی سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی انتہائی اہم ہوتے ہیں کسی سبق اشعار کی تشریح کے لیے اور کسی سبق کے پیرا کی تشریح کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے اہم ہے کہ آپ کو تمام مشکل الفاظ کے معنی آنی چاہیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اسے تشریح کر سکیں اور کسی پیرا یا کسی شعر کو سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان مشکل الفاظ کو انشاءاللہ معنی بھی بتائیں گے اور تفصیل کے ساتھ ان کے معنی جو ہوتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے ہمارا وہ تمنا، خواہش کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بس رہے ہیں مطلب ہم جی رہے ہیں، یعنی کہیں آباد ہیں، کہیں رہ رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، اسے بس رہے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا آپ جانتے ہیں عام سا لفظ ہے، جہاں پھوٹا، نکلنا یعنی ظاہر ہونا، کسی چیز کا پھوٹنا یعنی وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو ہم پھوٹنا استعمال کرتے ہیں۔ سینہ شب یعنی رات کا سینہ، یعنی رات کا درمیانی حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سینہ سے مطلب وہ درمیان میں ہوتا ہے تو اسے یعنی سینہ شب، رات کا درمیانی حصہ۔ آگے لفظ ہے تار الست، یہ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کے تمام ارواح پیدا کیے، روح پیدا کیے، اسے عالم ارواح میں رکھا، اور سب سے پہلے جو نور پیدا کیا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی وہ قرآن آیت کی طرف ہے، تارے یعنی یہ قرآن آیت کی طرف اشارہ ہے کہ الست رب ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، شاعر نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے۔ نور اولین، پہلا نور، اولین کہتے ہیں اول سے ہے، اولین منے پہلا، تو اجالا صبح، غایت کہتے ہیں مقصد کو، یعنی آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کی غایت کیا ہے، اور اسی طرح غایت اولا، اولین مقصد۔ جو اگلا لفظ ہے واسطہ، واسطے یا واسطہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے، آپ کیوں مجھے کچھ کر رہے ہیں، یہ کس واسطے ہے۔ پیدا کیا، تخلیق کرنا، یعنی کوئی نئی چیز پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اس کے لیے پیدا کیا یعنی تخلیق کیا ہے۔ جبرائیل فرشتوں کا سردار، آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آیا کیا کرتے تھے۔ پر یعنی پنکھ، کسی کے پرندے کے پر ہوتے ہیں، اسے پنکھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقام، جگہ کو کہتے ہیں۔ شناسا، واقف ہونا، شناسائی یعنی واقفیت، آپ اس سے واقف ہیں تو شناسائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا شناسا کا۔ تھام لیا، پکڑ لیا، تھام لیا کہ کسی کو تھام لینا یعنی گرتے ہوئے کو پکڑ لینا یا تھام لینا۔ یثرب، مدینہ کا پرانا نام تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے اسے یثرب کا نام دیا جاتا تھا، جس کا معنی یعنی بیماریوں کا شہر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ نے اسے مدینہ منورہ کا نام دیا۔ اسی بطحا، مکہ کو پہلے بطحا کہا جاتا تھا۔ اور اگلا لفظ جو ہے وہ نذیر، نذیر منے مثال۔ تو مشقی اس کے یہ تھے الفاظ کے معنی، اب مشق دیکھتے ہیں، سوالات کے جوابات دیکھیں۔ جو پہلا سوال ہے، سینہ تار شب الست سے کیا پھوٹا، اس کا جواب ہے شب تار الست سے نور اولین کا اجالا پھوٹا، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ سینہ شب تار الست یعنی سینہ آدھی رات، تار کہتے ہیں تاریکی سے، الست منے میں نہیں ہوں، یہ الست بربکم جو پہلے میں بتا چکا ہوں معنی میں۔ جو اگلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ
किसके वास्ते पैदा किया गया? जवाब, शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते पैदा किया गया है। यानी इस कायनात का पैदा करने का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर को ज़ाहिर करना है। जो अगला सवाल है कि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम की वजाहत कीजिए, वाक़या मिराज की रोशनी में करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रास्ते में एक मकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। कहा जाता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस मकाम से आगे मैं बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। यानी एक मकाम है सिदरतुल मुंतहा, यानी उससे आगे हज़रत जिब्राइल को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इससे आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिलने के लिए आगे अकेले ही गए थे। तो शायर के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने किसे थाम लिया? शायर के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने गिरते हुओं को थाम लिया। मुराद गरीबों, मस्कीनों, नादारों, यतीमों की दस्तगिरी की, यानी उनके हाथ को दस्त कहते हैं, फारसी का लफ्ज़ है दस्तगिरी, दस्त यानी हाथ को पकड़ लेना, यानी उनका सहारा बनना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के लिए सहारा बनकर आए थे। तो ये थे सवालात जवाबात। इंशाल्लाह देखते रहेंगे। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।